ریڈیو پاکستان FM 93 کراچی۔ سامعین، وقت شروع ہوتا ہے پرائم ٹائم نشریات کا، اور پرائم ٹائم نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن ساجد۔ آج میرے ساتھ تکنیکی معاونت کر رہے ہیں سید طارق علی، اور یہ پیشکش ہوتی ہے سیما رضا کی۔ سامعین، آج بدھ ہے، اور بدھ کے روز کی ترتیب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ جس توجہ اور لگن کے ساتھ ہمارا پروگرام سنتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور پروگرام کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ آج ہماری ایک مہمان شخصیت اسٹوڈیو میں تشریف لاتی ہیں، جن سے ان کے فن اور شخصیت پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کی ہماری مہمان شاعرہ ہیں شگفتہ شفیق، جن کے 3 مجموعے کلام میرے سامنے ہیں۔ ان سے گفتگو رہے گی، ان کے فن پر، ان کی شخصیت پر، ان سے کچھ باتیں ہوں گی۔ منموہنی صورت کی مالک اور بہت ہی عمدہ شاعرہ جو آج ہمارے اسٹوڈیو میں از راہ نوازش موجود ہیں۔ کچھ آپ کی پسند کے نغمے ہوں گے، کچھ آپ سے باتیں ہوں گی، کچھ خطوں اور ٹیلی فونز کال کا تذکرہ رہے گا، اور کچھ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون سا ایسا سلسلہ جسے شروع کیا جائے کہ آئندہ اس کو پروگرام میں شامل ہو جب تو آپ بے انتہا پسند کریں۔ تو پہلے ہم اس نغمے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جو آپ کی پسند پر ہے، اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔
پرائم ٹائم نشریات آپ ریڈیو پاکستان FM 93 کراچی سے سن رہے ہیں. آج ہماری جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری مہمان شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عذراء نوازش انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ریڈیو پاکستان کی دعوت پر یہاں تشریف لائیں. محترمہ شگفتہ شفیق صاحبہ جو ممتاز شاعرہ ہیں جن کے 3 مجموعے کلام اب تک شائع ہو کر مقبولیت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، جن میں میرا دل کہتا ہے، دوسرا مجموعہ کلام ہے یاد آتی ہے، اور تیسرا ہے جاگتی آنکھوں کے خواب. ساتھ ساتھ آپ کی شاعری دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں اردو کے روزنامے یا میگزین یا رسائل شائع ہوتے ہیں وہاں چھپتی رہتی ہے. لوگ پسند کرتے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں، انہیں جاننا چاہتے ہیں. تو آج ہم نے اسٹوڈیو میں انہیں دعوت دی. السلام علیکم شگفتہ صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی میں آپ کی بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا، بڑی عزت افزائی دی. جب پہلا آپ کا مجموعہ کلام ہے میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ بھائی میرا دل یہ کہتا ہے کہ سب لوگ بہت خوش رہیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، رابطوں میں رہیں اور سلسلے نہ توڑیں. بس میرا دل یہی کہتا ہے. ایک چھوٹی سی میری نظم ہے، میرا دل کہتا ہے، اور اسی کی نظم کے عنوان پہ میں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا. اچھا، وہ نظم یہاں اگر جی ہاں ضرور، میں آپ سے گزارش کروں کہ ضرور ہمارے سننے والوں جی. میرا دل کہتا ہے، یہ نظم کا عنوان ہے اور نظم یہ ہے، بہت چھوٹی مختصر سی نظم ہے. جی. جو فاصلے دلوں میں ہوں، جو فاصلے دلوں میں ہوں، تب رابطوں کا کیا کرنا، سلسلوں کا کیا کہنا. میرا دل یہ کہتا ہے، رابطوں کو جوڑو تم، فاصلے مٹا دو تم، سلسلوں کو توڑو نہ. الفتوں کی برکھا ہو جس میں بھیگ جائیں سب، پیار سیکھ جائیں سب. واہ واہ واہ. بہت شکریہ نواز. اچھا، بچپن میں آپ کا دل کیا کہتا تھا کہ کیا کرنا ہے بڑے ہو کر؟ بچپن میں دیکھیے، بچپن میں ہوا یہ ہے کہ میرے دل نے کچھ کہا نہیں، آٹومیٹک میں بن گئی. میں کوئی 12-13 سال کی تھی. دل کی کبھی بات مانی نہیں آپ نے؟ دل کی بہت مانی، دل کی مان کے ہی تو آپ کے سامنے بیٹھی بھی. اچھا. سر میں بہت چھوٹی تھی تو میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی. میں والدہ سے بہت اٹیچ تھی، اپنے گھر کا چھوٹا بچہ تھی. اور یہ کہ پھر اپنے گھر کا چھوٹا بچہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ بھائی اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی. لاڈلی ہوں گی؟ بہت لاڈلی، امی کا سایہ. امی کی لاڈلی، امی کا سایہ. اچھا. تو وہ ایسے اچانک ہارٹ اٹیک میں آدھے گھنٹے میں چلی گئی کہ میں تو تڑپتی رہ گئی. اور وہ پھر تڑپ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نظموں میں تبدیل ہو گئی. جی تبدیل ہو گئی. کیا عمر تھی جب؟ 13 سال. 13 سال تو اچھی خاصی بچی ہوتی ہے. لیکن میں چھوٹی تھی اور لاڈلی بہت تھی. میں تو ان کے ساتھ سوتی تھی. جی بہت زیادہ نزدیک تھی. اور یہ کہ پھر اس طرح شاعری میرا مسیح. میرے خیال زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوگا آپ کا. جی یہ میرا زندگی کا اس سے بڑا دکھ مجھے کبھی نہیں ملا نا. یہی ہوگا کہ آپ لاڈلی. بات یہ ہے کہ ماں کا نام لیں تو میں تو آنکھ میں آنسو. ماں کے لیے میں نے بہت لکھا ہے. بلکہ جب کتابیں جاتی ہیں پبلشر کے پاس وہ کہتا ہے اتنی ماں کی نظمیں. نہیں آپ کم کریں. اچھا کیا وجہ تھی آپ کے لاڈلے ہونے کی؟ کیا وجہ تھی؟ ایک تو چھوٹی تھی آپ. ہاں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا. امی پیار کرتی تھی زیادہ. کہتی تو ہوں گی نا کہ یہ وجہ ہے. آپ باادب ہوں گی یا امی کے بہت سارے کام کرتی ہوں گی آپ؟ پتہ نہیں، اتنا تو کوئی تو بات ہوتی ہے نا. جیسے میں اگر امی کا لاڈلا تھا اپنی تو مجھے معلوم تھا کہ کیا وجہ ہے اس کی. کیا وجہ تھی؟ میں ان کے ساتھ بہت باادب تھا، ان سے باتیں بہت کرتا تھا میں. جی میں ان سے پیار بہت کرتی تھی، بہت زیادہ. میں ان کے بنا کچھ کھاتی نہیں تھی. مجھے کوئی چیز ملتی تھی میں سب سے پہلے امی کے پاس جاتی. امی آپ لے، سب سے پہلے آپ، سب سے پہلے کوئی چیز. میں امی کے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا زندگی کا تصور کیسے ہو سکتا ہے ان کے بغیر. میں 3 مہینے تک بستر پہ تھی اور بالکل مر گئی تھی. ایک دن تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا. بالکل جواب. ہاں جی. اور لیکن زندگی اللہ کی عنایت ہے اور اللہ جتنی زندگی دیتا ہے وہ پوری کرنی ہوتی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام لینا تھا کہ 3 مجموعے کلام ہمیں ملنے تھے. میں نے پڑھا لکھا اچھا، تعلیم کا سلسلہ کس طرح رہا آپ کا؟ تعلیم کا ایسا ہے کہ میں نے PCHS کالج سے گریجویشن کیا ہے. اور میں نے سبجیکٹس کیا تھے آپ کے؟ میرے سائنس سبجیکٹ. سائنس تھے. اچھا، یہ تو خوش مضامین ہوئے. ہاں مجھے تو ڈر لگتا ہے سائنس. نہیں مجھے تو ان سے بھی دلچسپی ہے کیونکہ وہ اتنے خشک بھی نہیں ہے جیسے باٹنی ہے. بہت زبردست اچھا لگتا ہے مجھے. میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی. میں اصل میں میرا خیال ہے میں فائن آرٹس کی طالبہ بننا چاہیے تھا. مجھے زبردست پینٹنگ کرتی تھی. اور مجھے تو میری میڈم جو تھی ہیڈ آف زالوجی ڈپارٹمنٹ مسز زیالی، وہ مجھے مائکروسکوپ پہ بٹھا دیتی تھی سلائیڈ لگا کے اور بڑے بڑے چارٹس دیکھ کے. گریجویشن کرنے کے بعد پھر آگے بڑھا سلسلہ؟ آگے پھر میں نے بیچلر آف ایجوکیشن کیا اور پھر میری شادی ہو گئی اور پھر یہ سب چیزیں رک گئی. مطلب پھر آپ پھر پیاری ہو گئی ایک مرتبہ؟ ہاں میں پھر پیاری ہو گئی. اور پھر یہ سب چیزیں رک گئی کیونکہ ایک بڑی ذمہ داری ہے شادی. میں سمجھتی تھی کہ بڑا ایسے مزے ہیں، بڑے گھومے پھریں گے، سجے دھجیں گے، لیکن یہ تو بڑی زبردست ذمہ داری ہے بھائی. نہیں، کہاں ذمہ داری ہے؟ شادی کو ذمہ داری کا نام تھوڑی ہے.
آپ کو نہیں لگتا ہوگا بھائی، مجھے تو لگتا ہے. نہیں دیکھیں اگر اس کو بوجھ سمجھا جائے تو پھر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، لیکن اگر زندگی کو جس طرح گزارنا ہے سلیقے سے اور قرینے سے اس طرح گزاریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بوجھ نہیں ہے. بوجھ نہیں ہے، لیکن بہرحال ذمہ داری. ذمہ داری دیکھیں شگفتہ صاحبہ، ذمہ داری تو ہم جس دن پیدا ہوتے ہیں جی پہلے ہی روز سے شروع ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور جس دن یہاں سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے آدمی تو ذمہ داری چلتی رہتی ہے. بالکل. تو ذمہ داری تو پوری زندگی رہتی ہے. جیسے بچپن میں ہماری یہی سمجھ لیں کہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم روتے ہیں تو ماں جو ہے پھر ہمیں کھانے کو دیتی ہے. بالکل. اگر رونا ہماری ذمہ داری ہوگی. جب ہم بولنا سیکھتے ہیں تو مانگیں آپ، تو مانگنا شروع کرتے ہیں ہم کھانے کے لیے. ذرا سا بڑے ہوتے ہیں تو اسکولنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ پھر باقاعدہ کلاس جانا، ہوم ورک کرنا. تو ذمہ داری تو زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتی ہے. بالکل. تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، بات یہ کہ پھر آپ کی ترجیحات آ جاتی ہیں نا. تو شاعری یا لکھنا پڑھنا یہ میری ترجیحات میں پیچھے چلا گیا تھا. نہیں دیکھیں، اچھا دوسرا یہ کہ آپ کے بارے میں ابھی گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ ماشاءاللہ PIA میں، تو آپ تو ویسے ہی اڑی اڑی پھرتی ہیں. ہاں میں بہت اڑی اڑی پھری ہوں. تو آپ کو تو ماشاءاللہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ملکوں گھومنا ہو رہا ہے اور یعنی بات ہی الگ ہو گئی. جی یہ تو ہے، میں بہت گھومی ہوں الحمدللہ، اور بہت سفر کیے میں نے. اور اب آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ میں ان سفر کو سارا احاطہ میں قلم بند کروں اور لکھنا شروع کیا ہوا ہے. اچھا ملکوں جب آپ گئی ہیں کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہوگا؟ کافی سارے کیے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ ان میں 2-3 ملک پسند آئے. اچھا بتائیے. ایک سعودی عرب اپنے دونوں لحاظ سے کہ وہ مکہ مدینہ، وہ تو سمجھ لیں جو فرسٹ ٹائم ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہاں جائے. بالکل. اور ایک مرتبہ زندگی میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اگر وہ ایک مرتبہ زندگی میں خانہ کعبہ نہیں گیا تو اس نے دنیا میں کچھ بھی نہیں دیکھا. جی بہت ضروری ہے جانا. دوسرا کون سا ملک ہے؟ دوسرا سنگاپور. اور تیسرا اچھا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ آنا ضرور ہے جیون میں، ایک مرتبہ ضرور سنگاپور دیکھیں. بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. بہت ہی. تیسرا کینیڈا. کینیڈا بھی بہت ہی پیارا ہے. اچھا کینیڈا کی خاص بات یہ ہے کہ کینیڈا سے مجھے بہت محبتیں ملی ہیں، بڑی قدردانی ہوئی ہے وہاں بھی. اور یہ میری پہلی جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے، جس طرح کا آپ کا لب و لہجہ ہے، جس طرح کی آپ کی گفتگو ہے، تو کون سا ملک ہے جہاں آپ کو محبتیں نہ ملی ہوں؟ سب جگہ ملے گی آپ. یہ بھی صحیح ہے، یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. میں سنگاپور بہت زیادہ دنوں کے لینے گئی تھی، لیکن وہاں بھی میری بڑی دوستیاں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے. اچھا یہ اگر آپ کو ہم یہ مجبور کریں گے پاکستان چھوڑ دیں؟ نہیں ایک تصور کر لیتے ہیں. جی تو کہاں کس شہر میں رہنا پسند کریں گے آپ؟ جیسے ہم آپ سے کہیں کہ پاکستان چھوڑ دیں آپ اور کسی شہر کا انتخاب کریں دنیا کے، آپ کو وہاں بھیج دیا جائے گا، تو کون سا شہر ہوگا وہ؟ کون سا؟ بھائی دیکھیے، مجھے وہ شہر پسند ہوگا جہاں کوئی نہ کوئی میرے لیے دیدہ نام اس شہر کا نام لے کے میں یہاں جا بسوں گی، بس وہاں سے کبھی نہیں لوٹوں گی. اب بھی میں اتنی جلدی فیصلہ نہیں کر سکتی. اچھا سوچنا ہوگا. سوچنا ہوگا. اچھا ابھی اگر آپ کو کہیں کہ بس یہ ریڈیو پاکستان کے انٹرو کے بعد آپ کو روانہ ہونا ہے، بعض فیصلے زندگی میں ایسے کرنے پڑتے ہیں. ایک طرف کھائی ہوتی ہے، ایک طرف کنواں ہوتا ہے. اتنی جلدی فیصلہ کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ یہ تو ادھر جانا ہے، آپ کو یہ ادھر جانا ہے، تو کہاں کیا تصور کریں گے آپ؟ کہاں جائیں گے؟ مجبور کر دیا جائے گا. چلیے یہ بتائیے. بھائی میں مجبور ہونے والوں میں سے نہیں ہوں. میں کہوں گی ٹائم دیجیے. اگر ٹائم نہ دیا جائے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. بہت مشکل ہے یہ کام. بہت مشکل ہوگا. پاکستان سے محبت ہے، شہر سے محبت بہت. لوگ کہتے ہیں آپ کراچی میں کیسے رہتے ہیں؟ کیونکہ میں نیٹ پہ ہوتی ہوں، انٹرنیٹ پہ ہوں، اور میرے فرینڈ لسٹ لمبی ہے. فیس بک جو کہلاتا ہے، فیس بک پہ، کیونکہ میں اپنی شاعری شیئر کرتی ہوں تو لوگ بہت پڑھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام ملکوں کے لوگ شامل ہیں. دوسرا آپ کا مجموعہ کلام ہے یاد آتی ہے. جی. کس کی یاد آتی ہے؟ سب کی، سب اچھے لوگوں کی. سب اچھے لوگ جتنے زندگی میں شامل ہیں اچھے لوگ. جی ہاں بالکل. جو ذرا سے آپ کے قریب نہیں ہیں، جو میرے قریب نہیں ہیں، جو میرے قریب بھی ہیں، نہیں جو قریب بھی ہیں وہ ان کی بھی یاد آتی ہے. جو جن سے میں ملی ہوں، جن کے ساتھ میری خوشگوار یادیں. اچھا خوشگوار یادوں کے علاوہ جن سے میری ناخوشگوار یادیں بھی وابستہ ہیں، وہ بھی کبھی کبھی یاد آتے ہیں. وہ تو بڑی تلخ یادیں ہوتی ہیں. ہاں لیکن آپ یہ اس کو زندگی سے مائنس نہیں کر سکتے. ہاں ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو سکتی. تو وہ بھی یاد آتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ایسی تلخ یادیں کیوں آئیں، ایسی بات کیوں ہوئی. یہ بھی کبھی کبھی سوچنے کو دل چاہتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے کہ ایسا کیوں ہوا. ہاں ایسا کیوں ہوا، کہ ہم غلط تھے، کیا ہم غلط تھے، کس کو معاف کر دیا جائے. ہاں بالکل 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 ایسا اس میں سب آپ نے نظموں میں اس کو کتاب میں جمع کر دیا. جی ہاں بالکل. اچھا اس میں دوستوں کا ذکر بھی ہے، دشمنوں کا ذکر بھی ہے. ہاں دونوں کا ذکر ہے. دونوں کی جب آپ کہہ رہے ہیں یاد آتی ہے، بالکل دوستوں کا اور دشمنوں کا، چاہنے والوں کا بھی ہے اور جنہیں آپ چاہتی ہیں ان کا بھی ہے. جی ہاں.
اچھا، یہ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ دوستوں کا بھی تذکرہ کیا آپ نے، دشمنوں کا تذکرہ بھی کیا اور ان کی یاد بھی آپ کو ستاتی ہے، تو کوئی ایسا بتائیے کہ بہت غصہ آتا ہے کیا آپ کو؟ مجھے نہیں، میں تو بہت ہنسمکھ ہوں. اچھا، تو پھر کیوں تلخیاں پیدا ہوئی؟ بھائی غصہ تو کبھی کبھی تو آتا ہے نا انسان کو، کبھی کبھی تو غصہ آنا چاہیے نا. صحیح، آنا اور چاہیے. یہ کہ کن لوگوں پہ آتا ہے آپ کو؟ بھائی جو آپ کے نزدیک ہو. نہیں، مطلب کس بات پر آتا ہے ان کی؟ کس بات پہ؟ نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں. کس بات؟ دیکھیں نا، غصہ دلانے کے لیے تو خاص بات کرنی پڑتی ہے. ایسا غصہ آ ہی نہیں سکتا. ہاں صحیح بات. دیکھیں، ہنسی کے لیے بھی کوئی خاص بات کرنی پڑتی ہے. صحیح بات ہے. تو غم کے لیے بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے، غصے کے لیے بھی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، ورنہ آدمی تیش میں نہیں آتا، غصے میں نہیں آتا. تیش میں تو آنا بھی نہیں چاہیے، تیش میں آنا تو بہت بری بات ہے. غصہ آپ کا لائٹ ہونا چاہیے. آپ کا غصہ آیا کتنا لائٹ؟ جھاگ کی طرح اڑ گیا، تھوڑی دیر کے لیے آیا اور پھر غائب. اتنا ہی آتا ہے آپ کو؟ ہاں بالکل ایسے ہی آتا ہے مجھے تو. اچھا، دوستوں سے یا دوستوں پر آپ یقین رکھتی ہیں کہ بااعتماد ہوتے ہیں؟ ہاں دوست، اگر آپ جس کو آپ دوست سمجھتے ہیں. نہیں، میں دوست سمجھے جا رہا ہوں، وہ دوست نما دشمن ہے، پھر تو یہ تو آپ پھر آپ کا کیا غصہ آئے گا؟ آپ کو نہیں؟ ظاہری بات بہت ہے، آئے گا. ظاہری بات ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ غصہ آئے گا. میرا اس میں تھوڑا سا الگ ایٹیٹیوڈ ہے، میں کنارہ کشی کر لیتی ہوں ان سے. ہاں. اور وہ نہ کرنا چاہے تو وہ کر ان لے سے گا. آپ کر رہی ہیں؟ وہ کر لے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے. اچھا، وہ خود بخود تصور کر لے کہ وہ غلط ہے اور شگفتہ کنارہ کشی کر رہی. ہاں بالکل، کیونکہ آپ کسی پہ جان دے رہے ہیں اور وہ آپ کو ستا رہا ہے. تو وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. جو یاد آتی ہے مجموعہ کلام، ان سب لوگوں کا ذکر آپ نے اس میں جمع کیا؟ بالکل، سب کا ذکر جمع اس میں. اچھا، جو کنارہ کشی آپ کرتی ہیں لوگوں سے، تو پھر کیا سمندر کے کنارے پہنچتی ہیں؟ نہیں، خدا نہ کرے. سمندر مجھے سب کو اچھا لگتا ہے. بھائی دیکھیے، سمندر تو مجھے بہت ہی پسند ہے. سمندر سے عشق ہے. اچھا، کبھی کروز میں یا اس میں جو پانی کا جہاز ہوتا ہے اس میں کبھی سفر کیا؟ جی ہاں بالکل کیا. پسند ہے آپ؟ بہت زیادہ. نہیں، اڑتی تو آپ؟ نہیں، میں نے کیا ہے. میں بتا رہی سنگاپور میں بہت زبردست فیری چلتی ہے. جی بہت زبردست، وہاں میں نے کیا ہے. بہت ہی دل نشین. اچھا، آپ کو اور ابھی نیاگرا فال میں نے کیا تھا، بہت زبردست. وہ تو اتنا حسین منظر ہے کہ بس وہاں دل چاہتا ہے بار بار جایا جائے، بار بار جایا جائے. خوبصورت ترین. ابھی تو آپ نے انکار کر دیا مجھے کہ میں نئی کراچی جانا چاہتی ہوں اور بس. نہیں، وہ بھائی نیاگرا فال تو اتنا حسین ہے. آپ نے دیکھا ہے سر؟ جی میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا تو آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل وہیں رہ جائے گا. میں تو جب گئی مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں دل نہیں چھوڑتا ہوں اپنا کہیں بھی. دل نہیں چھوڑتے ہیں، ساتھ رکھتے ہیں بالکل ہمیشہ. اچھا، تو مجھے تو دیکھ کے سمجھ نہیں آیا، میں مبہوت ہو گئی اور میں نے تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہت ہی حسین. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا. وہاں بھی قرآن آیتیں پڑھ رہی ہیں بیٹھ؟ ہاں بے شک. تو قرآن تو دل کے اندر ہے بھائی. قرآن اور اللہ سے بہت نزدیک ہوں. سب سے زیادہ میرا خیال ہے میری دوستی اللہ پاک سے. اچھا جی. اچھا، اب کہ جو شوہر نامدار ہیں وہ پی آئی اے میں ہیں. پی آئی اے میں تھے، آج کل وہ شاہین میں ہیں. جی اچھا چلیں، جی وہاں سے بینیفٹ لے گئے. جی ہاں بینیفٹ ملتے ہیں آپ کو. اپنے شوہر کے ساتھ آپ ملک اڑتی پھرتی ہیں. جی جی. اور یہ ایک اپرچونٹی آپ کو، بچے بھی ساتھ ساتھ اڑتے پھرتے ہیں. تو آپ کو اگر یہ 4 ذرائع جو ہیں سفر کے، ایک جہاز کے ذریعے ہوتا ہے، ایک ٹرین کے ذریعے ہوتا ہے، ایک کار کے ذریعے لانگ ڈرائیونگ ہوتی ہے، ایک کروز کے ذریعے ہوتی ہے، تو آپ کو ان میں سے اگر چاروں میں انتخاب کیا جائے تو کیا ہوگا؟ جہاز. اس لیے کہ ٹکٹ مفت ہے. اس لیے بالکل. یہ تو ایک بڑی اچھی اور گہری بات کی آپ نے. میں تو ویسے ہی بتائی تھی لیکن آپ نے اندر سے بات بتا دی کہ نہیں، وہ تو زیادہ لوگ جو پی آئی اے میں. جی ہمیں بزنس کلاس مفت ملتا ہے. اس لیے آپ وہ پسند کرتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک اور بات بتاؤں. ہم پی سی ایچ ایس سوسائٹی میں رہتے تھے شادی سے پہلے، اور میرا اسکول بھی نزدیک تھا، وہی تھا، اور کالج بھی وہی تھا. یعنی اتنا نزدیک بھی نہیں تھا، لیکن میں اور میری بہن 1 سال بڑی ہے، ہم ساتھ جاتے تھے. اس سے مجھے کبھی بس میں نہیں چڑھنے. مجھے ارمان تھا، دلی ارمان تھا کہ میں بس میں جاؤں. ہاں، میں آخری وہ سیڑھی پہ کھڑے ہو کے سفر کروں. مجھے بڑا شوق تھا. اس نے کبھی مجھے نہیں چلنے پیدل لے کے گئی؟ ہاں، کہتی تھی 5 منٹ پہنچ جائیں گے. کرایہ تو نہیں بچاتی تھی؟ نہیں. تو سنیں، ان کی شادی ہو گئی اور میں نے بی ایڈ کیا، اور اس کے بعد میں نے وہ والا اپنا ارمان پورا کیا ہے. وہ ہیلو ہائے والا جو ہے نہیں، آخری سیڑھی پہ کھڑے ہونے والا سفر کیا آپ نے. جب بس بہت تیز چلی ہوگی تو ڈر نہیں لگا ہوگا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. مجھے ڈرائیور نہیں لگتا ہے. ڈرتی نہیں. خاتون ہے آپ، پہلی سیڑھی پہ کھڑی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ ہم ڈرتے ہیں وہاں پہلی سیڑھی پہ کھڑے. نہیں، میں بالکل نہیں ڈرتی. جب اتنا لمبا سفر کرتے ہیں اور بیچ میں جہاز کبھی کبھی لڑکھڑا، جی کبھی کبھی، میں تو سب سے پہلے بس کلمہ پڑھتی ہوں اور پھر توبہ کر کے انجوائے کرتی ہوں. مجھے کبھی کر کے انجوائے تو بھائی مرنا منانا ہے. اس کے بعد اب جو ہونا ہے دیکھیں گے نا. جہاز لڑکھا رہا ہے مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا. اچھا، اس وجہ سے تو نہیں کہ میرے شوہر ہیں جہاز میں بچا لیں گے؟ نہیں کسی پوچھ جائیں گے بھلے میں بچ جاؤں گا، ایسا تو نہیں؟ نہیں، کون کس کو بچاتا ہے. زندگی جس کی جتنی اتنی رہتی ہے جناب.
अच्छा, पैराशूट के जरिए आपको उतार लेंगे अगर ज्यादा कुछ हो भी गया, ऐसा तो कहीं ध्यान में नहीं होता, जब भी तो एंजॉय कर रही होती बात नहीं, मुझे असल में खौफ नहीं आता, और मैं ऐसी दिलेर और बहादुर हूँ। अच्छा, छिपकली से भी नहीं आता आपको? इससे तो बहुत डरती हूँ। तो आप तो कह रहे हैं खौफ नहीं आता आपको? छिपकली ये नहीं, इनसे डरती हूँ मैं। काकरोच है जैसे? हाँ, इससे तो बहुत डरती हूँ। तो आप कह रहे हैं चूहा है जैसे? नहीं भाई, इन सब से बहुत डरती हूँ। तो आप तो कह रही है मैं बहादुर हूँ, डरती नहीं? और दूसरी चीजों से नहीं डर लगता, ये छिपकली उपकली ये तो बहुत गंदी चीजें हैं। अच्छा, घिनाती है। अच्छा, ये तीसरा मजमूआ कलाम आपका है था जागती आंखों के ख्वाब। जी हाँ। तो क्या ख्वाब आप जागती आंखों से देखती हैं? सब देखते हैं। नहीं, सब तो मैं तो कभी नहीं देखता जागती आंखों से। पता नहीं आप कैसे, आप जो मैं करती हूँ आप कह देते हैं, मैं नहीं देखती हैं। देखें वो खड़ी मना कर रही हैं कि मैंने भी कभी जागती आंखों से ख्वाब नहीं देखे। हमारे स्टूडियो मेरा ख्याल है सब आपने कभी देखे? अच्छा, बुशरा साहबा ने कभी नहीं देखी, हमारे प्रोग्राम मैनेजर ने बुशरा ने, मैंने भी कभी नहीं देखी। नहीं, वो देखिए, वो कह रही इसरार करेंगे देखिए। नहीं, वो आपका दिल रख रही है। मतलब जागती आंखों में ख्वाब कैसे आ सकते हैं? देखिए आप बताइए मुझे। नहीं, आप जो है आप मुस्तकिल मेरी बात सबको रद्द कर रहे हैं। अच्छा, जागती आंखों से तो जरूर ख्वाब देखने चाहिए। अच्छा, नहीं मैं रद्द नहीं कर रहा हूँ, हम नहीं देखते। किस तरह देखें जागती है जब आंखें खुली? आप सोचें कुछ भी सोचें, इमेजिन करें कि आप ऐसा नहीं, आंखें बंद करनी होंगी ना आपको। देखें आंखें बंद की तो अब मुझे नजर आ रहा है कि मुझे क्या देखना। मुझे तो जागती आंखों से भी नजर आ जाता है। अच्छा, ड्राइविंग करते हुए ख्वाब देखती हैं क्या? हाँ बिल्कुल। ड्राइविंग पे भी बताऊं, मैंने सिर्फ 2 घंटे गाड़ी सीखी है, 15 घंटे के पैसे दिए थे और तीसरे घंटे में गाड़ी में रोड पे ले आई थी। बहुत काफी पुरानी बात है। मुझे खतरनाक सी लगती हैं आप। शायद लेकिन जागती आंखों से ख्वाब देखती हैं, 2 घंटे में ड्राइविंग सीखनी, जहाज लगा रहा है, चलना पड़ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। और मैं और मेरी बहन दोनों एक साथ गए थे, उसने 15 घंटे सीखने के बाद भी आज तक गाड़ी ना चला सकी वो। हाय हाय। अच्छा, और आपने ड्राइविंग शुरू कर दी? मैंने तो अपने मियाँ को सिखाई है, अपने बच्चों को सिखाई है, सबको सिखाई, सब डरते थे। अच्छा, और क्या अभी आपसे गुफ्तगू करते हैं कि मियाँ को और क्या क्या सिखाया आपने? तो एक नगमा हम पहले सुनते हैं, हमारे सुनने वाले चाहते हैं कि उनसे जरूर। आपको मुझसे तो पसंद है ना? जी हाँ, बहुत ज्यादा। कितनी? बहुत। बाथरूम सिंगर हैं आप? नहीं, चलिए आगे गुफ्तगू करते हैं।
پرائم ٹائم نشریات آپ ریڈیو پاکستان FM 93 کراچی سے سن رہے ہیں. آج ہماری مہمان شخصیت ہیں معروف شاعرہ شگفتہ شفیق، جن کے 3 مجموعے کلام میرے سامنے ہیں. جاگتی آنکھوں خواب، یاد آتی ہے اور میرا دل کہتا ہے. یہ 3 مجموعے کلام میں مزید ان کی شاعری ابھی ہم پڑھیں گے اور آگے آئے گی. بہت سارے رسالوں اور اخبارات میں بھی ان کی نظمیں اور غزلیں شائع ہوتی رہتی ہیں. شگفتہ صاحبہ، کچھ ذاتی زندگی سے متعلق تو سوالات ہو گئے، کچھ آپ کی شاعری کی طرف، کچھ آپ کے افسانوں کی طرف، کچھ آپ کی کہانیوں کی طرف آتے ہیں. شاعری کے ساتھ ساتھ آپ افسانے اور کہانیاں بھی لکھتی ہیں؟ جی ہاں، وہ میں لکھتی ہوں، لیکن شاعری مجھے زیادہ انسپائر کرتی ہے. کس سے متاثر ہو کر آپ نے شاعری شروع کی؟ شاعری تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ میرا ایک انسیڈنٹ تھا کہ وہ میری والدہ کا اچانک ڈیتھ ہو گئی جی. جب شروع ہوا اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ وہ تو پھر ایک چیز کا چسکا جو لگ جاتا ہے وہ لگ جاتا ہے. ہاں لگ گیا. اس کے بعد غزلیں اور نظمیں اور نعت ہم. اچھا، سفر نامہ بھی آپ قلم بند کرنا چاہتی ہیں کینیڈا کے حوالے سے، سعودی عرب کے حوالے سے؟ جی ہاں. کتنا کام آپ نے کر لیا اس پر؟ وہ بلکہ ایکچولی بات یہ کہ جب میں پہلی دفعہ کینیڈا گئی تو یہاں پہ لوگ، میں پہلی خاتون تھی یہاں سے کہ اس طرح بالکل طفل مکتب، میں تو اپنے آپ کو یہی کہتی ہوں. اور میں گئی اس طرح گئی تو میرے جو ساتھ کے کولیگس تھے وہ سب جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہوا، کیسے گئی اور کس طرح کیا کیا پروسیس ہوا. جی جی. تو میں نے وہ مجھے بہت ڈیمانڈ کی لوگوں کی، تو میں نے پوچھنا چاہتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ بھی سب جانا چاہتے ہیں. اور اب تو باقاعدہ سب کی لائن لگی ہوئی ہے کہ کون اب میرے بعد جاتا ہے. تو وہ میں نے فوری طور سے کم از کم 100 صفحوں کے قریب لکھا تھا اور وہ ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا. اب میں اس کو مزید ڈیٹیل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے وہ تو جلدی جلدی لکھا تھا. میرے جو ایڈیٹر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے جلدی سے آپ ہمیں دے دیں، تو میں لکھا تھا. تو اسی کو میں مزید ڈیٹیل کروں گی اور کچھ اس میں اضافہ کروں گی. اچھا، کون سا شاعر آپ کو متاثر کرتا ہے؟ کس کی شاعری اچھی لگتی ہے؟ مجھے تو ہر اچھا شعر متاثر کرتا ہے، شاعر نہیں. اچھا، شعر متاثر. جی ہاں، بے شک. تو کس کی شاعری نے متاثر کیا آپ کو؟ کس شاعر کی شاعری؟ اچھا، خواتین میں مجھے پروین شاکر بہت اچھا. پروین شاکر، جی بہت زیادہ، بہت ان کی پروین شاکر اور ان کی خوشبو. پروین شاکر اور ان کی خوشبو. جی ہاں. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بات. جی. آپ نے کوئی شرط پہ کھیلی کر؟ نہیں، کچھ نہیں. کچھ بھی کوئی شرط نہیں ہے. کیوں نہیں آپ کھل کے گفتگو کرنا چاہتی آج؟ بتائیے نا، کیونکہ وہ ہمارے جاننے سننے والے جاننا چاہتے ہیں نا، کچھ چیزیں تو جاننا چاہتے ہیں. اچھا، تو اور اس کے علاوہ جو ہمارے مرد حضرات کرتے ہیں بیچارے شاعری؟ جی جی. اچھا، مرد حضرات بیچارے جو شاعری کرتے ہیں سب اچھے ہیں. کوئی ایک نام تو پسند ہوگا نا؟ نہیں، مجھے تو سارے لوگ اچھے لگتے ہیں. علامہ اقبال ہی کہہ دیجیے. غالب صاحب. غالب پسند ہے، ان کی شاعری پسند ہے. ہاں، وہ بھی ان کے علاوہ بے شمار اچھے اچھے لوگ ہیں. جی ہاں. دیکھیں، پسند تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی نام لیا جائے لبوں پر مچل جاتا ہے. جیسے ہی پوچھا جائے کہ کون پسند ہے تو فوراً نام سامنے آتا ہے. جی جی جی. اچھا، افسانہ نگاری آپ نے شروع کی ہے؟ جی ہاں. تو کتنے افسانے ہو گئے آپ کے؟ کافی سارے ہو گئے، بلکہ میں نے آج کل کمپائل کر رہی ہوں ان کو اور کتاب کی شکل میں. ایک اچھی شاعرہ میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ کیا کہتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بس وہ سینسیٹیو ہو اور اسے الفاظ برتنے کا سلیقہ آتا ہو. ایک تو وہ حساس ہو. جی ہاں. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں اس کو محسوس کرے. جی بالکل. حسن کو محسوس کرے، خوبصورتی کو محسوس کرے، اس درد کو محسوس کرے، اس معاشرے کی دلکشی جی ہاں بالکل، تلخیوں کو محسوس کرے. بالکل. اچھا، دوسرا الفاظ برتنے کا طریقہ. بے شک. اور تیسری خوبی؟ میرے خیال یہ دونوں خوبیاں اچھی خاصی کافی ہیں. اچھا، شاعر بنتا ہے یا پیدا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتا ہے. شاعر پیدا ہوتا ہے، شعر بنایا نہیں جاتا. شعر آپ بنائیں گے تو اس کی وہ خوبصورتی رہے گی نہیں. جیسے میں کسی وقت، عموماً میں ہاؤس وائف ہوں تو مجھے اتنا زیادہ بہت زیادہ فرصتوں کا وقت نہیں ہے، بلکہ آپ کو میں یوں بتاؤں. ہاؤس وائف کے پاس فرصت کا وقت نہیں؟ ہاں، میں بتاؤں، میرا گھر 1 مین شو ہے. وہ 1 مین جو ہوں وہ میں ہوں. وہ تو آپ نے مطلب اپنی رٹ قائم کی ہوگی نا گھر میں، اس لیے 1 مین شو ہوگا. حالانکہ شوہر بھی تو ہوتے ہوں گے. شوہر صاحب جو ہیں وہ اپنے کماتے ہیں اور انہوں نے ایک بینک میں جوائنٹ اکاؤنٹ کھولا. آتے ہی نہیں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نکالو جو دل چاہے. نمبر تو ہے نا وہ. جی بالکل. ریٹ آپ کی ہوئی نا. ہاں جو 1 مین شو. جی نہیں، لیکن وہ ذمہ داریوں سے بچنے کا ہوتا ہے. میں سب چلاکیاں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کی. ذمہ داریوں سے بچتے ہیں ہم لوگ. بالکل، ذمہ داریوں سے بچنا ہوتا ہے. ساری بیوی کو سونپ دو، بھائی یہ سب تمہارا، تم جو دل چاہے سیا کرو سفید کرو. اور وہ بیچاری اسکول جائے تو وہ جائے، بچوں کو لائے تو وہ لائے، گھر میں کیا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، مہمان آنے تو کس نے کیا پکانا ہے کیا کرنا ہے. اچھا، میں سامعین سے معذرت کے ساتھ اپنے سامعین سے معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہہ دوں.
نہیں خراب بات مت کہیے. خراب بات کیسے کہتے ہیں؟ بہت سارے بیٹھے ہوئے میرے اس وقت, سب کو پتا ہے میں بیٹھی ہوں. اچھا نہیں دیکھیں, میں اپنے سارے سننے والوں کو کہتا ہوں کہ بیچارے کتنے مظلوم ہوتے ہیں شوہر. یعنی اگر وہ سب کچھ اپنی بیوی کی سپورٹ کر دیتے ہیں, جب بھی وہ کہتی ہیں ذمہ داریوں سے فرار ہے, نہ کریں تو کہتے ہیں ہم پہ اعتماد نہیں ہے, ہم سے محبت نہیں. اچھا آج میرے میاں تو خوش ہو جائیں گے آپ کی باتیں سن کے. ہر میاں خوش ہوگا میری باتیں سن کے. کہاں جائیں بیچارے, کیا کریں بیچارے, اگر سب کچھ سپورٹ کر دیتے ہیں بیوی کے کہ بھئی سب تمہارا, جو تمہارا دل چاہے کرو, جو تمہارا دل چاہے خرچ کرو, وہ کہتے ہیں ذمہ داریوں سے فرار. نہیں, اب میرا دل بھر گیا, میرا دل چاہتا کوئی اور کرے, بھائی میں تھک گئی ہوں. نہیں دیکھیں اب اگر وہ کوئی لینے پہ مزہ نہیں ہے بھائی. نہیں دیکھیں اب عادت نہیں ہے. دیکھیں اب اگر انہوں نے اکاؤنٹ اپنے نام کیا یا دوسری ذمہ داریوں کو آپ سے لیا, آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. ایک مجموعہ کلام اور آ جائے گا شوہر کی بے وفائی, تو آپ کا چوتھا مجموعہ کلام ہوگا. یہ چوتھا مجموعہ کلام تیار یا ہو. اس طرح کا کوئی نام ہوا, کیوں اس پر اعتبار کیا, یا مطلب اس طرح کا کوئی آ جائے گا اگر آپ نے انہوں نے اب ذرا سا ہاتھ کھینچا تو. نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں شاعری مجھے اتنی پسند ہے کہ چوتھا مجموعہ کلام ویسے تیار ہے, میں سنانا نہیں چاہتی. لوگ کہیں گے عورت پاگل ہے کہ 2 منٹ میں اس کے چلے آ رہے ہیں. میں بہت تیز سے لکھتی ہوں. افزود وہ شاعرہ ہیں اگر, تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کا چوتھا مجموعہ پھر 5واں آئے. لیکن یہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ نثر کی پہلے کتاب لے آؤں, اس کے بعد پھر. اچھا کوئی ہمارے سننے والوں کو کوئی نظم اپنی سنائیے ہمیں, تاکہ ہمارے سننے والے محظوظ ہوں آپ کی شاعری. بھئی یہ میری دوست نے ابھی مجھے فرمائش کی ہے کہ یہ غزل سنا دیں آپ. جی پلیز. تو میں وہی سنا دیتی ہوں آپ کو. یہ غزل ہے جناب, یہ سیما کی فرمائش پہ. میرا دل چاہتا ہے رونے کو. میرا دل چاہتا ہے رونے کو. جی ہاں, میرا دل چاہتا ہے رونے کو, اور کاندھا تیرا بھگونے کو. واہ واہ. تیرے آنے کا آج وعدہ ہے, تیرے آنے کا آج وعدہ ہے, میں سجاؤں گی کونے کونے کو. واہ واہ واہ. اور اس کا لہجہ بتا رہا ہے مجھے, اس کا لہجہ بتا رہا ہے مجھے, کب ہے راضی وہ مجھ کو کھونے کو. واہ واہ, کیا بات ہے. اور ایک خوبصورت شعر سنیے. دہرائیے گا اس شعر کو. اس کا لہجہ بتا رہا ہے مجھے, اس کا لہجہ بتا رہا ہے مجھے, کب ہے راضی وہ مجھ کو کھونے کو. واہ. اور دل سے کھیلو تو احتیاط رہے. واہ. دل سے کھیلو تو احتیاط رہے, ٹھیس لگ جائے نہ کھلونے کو. واہ واہ واہ. ایک میرا خواب ہی ادھورا رہا, ایک میرا خواب ہی ادھورا رہا, کیا نہیں ہوتا یوں تو ہونے کو. واہ واہ واہ. اور رات بھر جاگتے ہیں خوابوں میں, رات بھر جاگتے ہیں خوابوں میں, رات بھر جاگتے ہیں خوابوں میں, یوں تو ہم لیٹتے ہیں سونے کو. واہ واہ. اور تیری یادوں کا اب راتا ہے, تیری یادوں کا اب راتا ہے, روز تکیا میرا بھگونے کو. کیا بات ہے. اور جن کی الفت پہ ناز دل کو رہا, جن کی الفت پہ ناز دل کو رہا, ساتھ آئے ہیں وہ ڈبونے کو. واہ واہ. پیار سے کیجئے جہاں تابے, پیار سے کیجئے جہاں تابے, آزمائے نہ جادو ٹونے کو. واہ واہ واہ. اور ہم تو لفظوں کی فصل بوتے ہیں, ہم تو لفظوں کی فصل بوتے ہیں, اور کیا پاس اپنے بونے کو. واہ. اور میرے اپنے تو ملنے آتے ہیں, واہ واہ. میرے اپنے تو ملنے آتے ہیں, لیکن نشتر مجھے چبونے کو. واہ واہ. اور اشک ہی رہ گئے ہیں آنکھوں میں, اشک ہی رہ گئے ہیں آنکھوں میں, داغ محرومیوں کے دھونے کو. کیا بات ہے. دے مجھے زندگی ذرا فرصت, دے مجھے زندگی ذرا فرصت, یاد زنجیر میں پرونے کو. واہ واہ. اور یہ مسرت کی چند گھڑیاں ہیں, یہ مسرت کی چند گھڑیاں ہیں, اور کوئی وقت رونے دھونے کو. واہ واہ. اور زندگی, زندگی تجھ سے تھک گئی ہوں بہت, زندگی تجھ سے تھک گئی ہوں بہت, اب تو جی چاہتا ہے سونے کو. میرا دل چاہتا ہے رونے کو, اور کاندھا تیرا بھگونے کو. کیا بات ہے. بہت کیا بات ہے. کیا بات ہے. یہ آپ کی غزل جاگتی آنکھوں کے خواب جو مجموعہ کلام ہے اس میں شامل ہے. جی ہاں. اور سامعین جب یہ مجموعہ کلام اپنا آپ کا پڑھیں گے تو اس غزل کو بھی پڑھ کر محظوظ ہو سکیں گے. جی جی جی. اور اچھا, آپ کی ان ساری غزلوں میں آپ کی پسندیدہ کوئی ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ بار بار پڑھا جائے اور بار بار سنا جائے, ایسی غزل کوئی؟ ہاں بہت ساری ہیں. ایک اور غزل ہے, میں آپ کہیں تو سناؤں. جی. میں اپنی یادوں کو شعروں میں ڈھال کر دیکھوں. واہ. میں اپنی یادوں کو شعروں میں ڈھال کر دیکھوں, خواب آنکھوں کے تیرے موال کر دیکھوں. واہ. خوشی کے پھول کھلیں اور رنگوں کی بارش ہو. واہ واہ. خوشی کے پھول کھلے اور رنگوں کی بارش ہو, تمہاری یاد میں جو میں دھمال کر دیکھوں. واہ. تمہاری سمت جو دیکھوں تو دل دھڑکتا ہے. واہ. تمہاری سمت جو دیکھوں تو دل دھڑکتا ہے, پر دل ہی کہتا ہے یہ روک پال کر دیکھوں. واہ واہ. کہ میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے کوئی,
کہ میرے ساتھ تمہیں بھی سزا ملے کوئی، بلانے مجھ کو جو آؤ تو ٹال کر دیکھوں. واہ واہ. وہ مجھ سے کہہ نہیں پاتا میں اس سے کہہ دوں گی. واہ. وہ مجھ سے کہہ نہیں پاتا میں اس سے کہہ دوں گی. اظہار عشق میں یہ بھی مثال کر دیکھوں. واہ واہ. اور مثال جس کی ملے نہ کہیں زمانے میں، مثال جس کی ملے نہ کہیں زمانے میں، محبتوں میں کچھ ایسا کمال کر دیکھوں. وہ کہہ رہے تھے سرے بزم اور ہم نے سنا، وہ کہہ رہے تھے سرے بزم اور ہم نے سنا، ملے اشارہ تو قسمت اجال کر دیکھوں. اور میں تم کو بھول سکوں گی کہاں یہ ممکن ہے، میں تم کو بھول سکوں گی کہاں یہ ممکن ہے کہ اپنی سوچ سے تم کو نکال کر دیکھوں. تیرا حصول تو ممکن سہی پر مشکل ہے، تیرا حصول تو ممکن سہی پر مشکل ہے، تو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر دیکھوں. کریدتا مجھے رہتا ہے، کریدتا مجھے رہتا ہے جب بھی بات کروں تو کیوں نہ میں کوئی ذاتی سوال کر دیکھوں. زہے نصیب شگفتہ میں جیت لوں اس کو، زہے نصیب شگفتہ میں جیت لوں اس کو، تو اپنے وقت کا سکہ اچھال کر دیکھوں. واہ واہ واہ. بہت بہت یہ مجھے بہت پسند ہے اپنی غزل. اچھا آپ کی پسند. اچھا یہ جو آپ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتی ہیں جی، تو کوئی ایسا خواب ہے جو ادھورا رہا ہو زندگی میں؟ بہت سارے. خواہش ہے کہ وہ پورے ہو جائیں؟ ہاں بالکل، کیوں نہیں. اس کے لیے کوششیں جاری ہیں؟ کوشش نہیں، دعا جاری ہے. کوششیں نہیں ہے، دعا سے تو بلائیں. دعا سے تقدیر بدلتی ہے، تقدیر بدلتی ہے. دعا پہ یقین رکھتی ہیں؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ. دوا پہ نہیں رکھتی؟ دوا پہ بھی رکھتی ہوں، لیکن دعا پہ دوا سے زیادہ. دعا پر دوا سے زیادہ؟ جی، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اچھا، تقدیر پہ آپ کو زیادہ یقین ہے یا تدبیر پہ زیادہ یقین ہے؟ دونوں پہ. لیکن آپ یہ بیچ کی گفتگو کیوں کرتی ہیں؟ فیصلہ کن کیوں نہیں کرتی بات؟ فیصلہ کن ذرا مشکل ہے کرنا میرے لیے. نہیں مطلب جیسے اب میں اگر آپ سے سوال کروں آگے کوئی چل کر، تو آپ کیوں قرار دے دیتی ہیں کہ بس بیچ کا راستہ کوئی ہو؟ مطلب جیسے میں نے کہا کہ تقدیر پہ یا تبدیل، آپ نے کہا دونوں پہ. تو میں نے کہا خواب پہ یقین رکھتی ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں دونوں پہ. تو ایسا کیوں ہے؟ فیصلہ کن کیا زندگی میں مرحلہ کبھی آیا نہیں؟ فیصلہ کن مرحلہ نہیں، عموماً دوسروں نے ہمارے فیصلے کیے ہیں، انہیں پہ ہم چلتے چلے آ رہے ہیں اب تک. اچھا، کبھی موقع نہیں ملا کہ اچھا اگر آپ کو موقع ملا تو سب سے پہلے کیا فیصلہ کریں گے زندگی میں؟ پتہ نہیں، سوچا نہیں. یہ بھی نہیں سوچا ابھی تک؟ تو ایسا تو نہیں ساری سوچ آپ نے زندگی سے ہٹا کے شاعری پہ لگا دی؟ شاید. اب میں شاعری میں بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہوں. شاعری میں لکھنے پڑھنے میں میرا خیال ہے کہ جب سے اب کچھ فرصت ملی ہے، اب بچے بڑے ہوئے ہیں، تو میں دوبارہ اچھا، فیملی بڑے پریشان نہیں ہوگی آپ سے؟ کیوں؟ جب آپ کے شوہر پوچھتے ہوں گے سنگاپور جانا ہے یا ملیشیا، تو آپ کہتی ہیں دونوں؟ یہ نہیں، وہاں تو 1 منٹ میں چوائس آتی ہے. وہاں کیسے چوائس آ جاتی ہے آپ؟ بھائی وہاں تو بہت فٹافٹ آتی ہے، لمحے بھر کے اندر آ جاتی ہے. اچھا، لمحے بھر کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. اچھا، تو کیا مطلب 2 ٹوک فیصلہ زندگی میں نہیں لینا چاہیے انسان کو؟ لینا چاہیے، اور اس کے آگے پیچھے غور کر لیں اور لے لیں بس. اچھا، فیصلے میں تدبیر ہونی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ فیصلہ کرنے میں تدبیر کا دخل ہونا چاہیے کہ مصلحت کے تحت فیصلے کیے جائیں؟ نہیں، مصلحت کے تحت بڑی مشکل زندگی ہو جاتی ہے. اچھا، صاف اور شفاف ہونا چاہیے فیصلہ جو بھی ہو. بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اچا، یہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3، 2 بیٹے 1 بیٹی. 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی. ان میں سے اگر کوئی اس طرف آنا چاہے، شاعری کی طرف، افسانے کی طرف، بہت مجھے خوشی ہوگی، دل و جان سے خوش ہوں گی. میں بیٹی شاید میری لکھے کبھی، ابھی تو فرصت نہیں ہے اس کے پاس. ابھی کیا کرتی ہیں؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، MBBS کیا ہے. MBBS ڈاکٹر. اور آج کل ہاؤس جاب کر رہی ہے جنا میں. اچھا جی. اور بیٹا ماشاءاللہ میرا ایک انجینئر ہے، سعودی عرب میں جاب کرتا ہے. اچھا. اور دوسرا انجینئرنگ کے 2nd ایئر میں. اچھا، سامعین ریڈیو پر تصویر نہیں آ سکتی، ورنہ میں تو دکھاتا کہ کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا جو بیٹا ہے ماشاءاللہ وہ MBBS کر چکا ہے. بیٹی جو ہے MBBS کر کے اب ہاؤس جاب کر رہی ہے جنا ہاسپٹل میں، اور بیٹے ماشاءاللہ انجینئر کر چکا ہے. جی وہ سعودی عرب میں جاب کرتے ہیں. سعودی عرب میں جاب. اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ 2nd ایئر انجینئرنگ میں NDU میں. جی نہیں، ہمدرد یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. ہمدرد یونیورسٹی سے کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر بیٹی یا بیٹا بالکل شاعری کی طرف، افسانے کی طرف؟ بالکل. میں تو انہیں اچھا، کوئی شوق پایا جاتا ہے ان میں اپنے بیٹے جیسے ہیں، وہ کمپیوٹر کا بہت شوق رکھتا ہے، چھوٹا والا. اچھا. بہت ہائی فائی، اسے تو اتنا زبردست، بلکہ بچے ہی مجھے سارا گائیڈ کرتے ہیں. اچھا. اور خوش ہوتے ہیں میں سیکھتی ہوں تو.
اچھا آپ کی شاعری سے آپ کی فیملی خوش ہوتی ہے؟ بہت بہت زیادہ. بچے تو کہتے ہیں ماما بہت لکھو. بیٹا جو میرا باہر ہے وہ کہتا ہے ماما آپ ادھر ادھر کام کیا کر رہے ہیں, لکھیں آپ. وہ جانتے ہیں میں سے خوشی محسوس کرتی ہوں. تو میں نے بھی اپنی بہت زندگی کو خوبصورت ڈیز اڑی کے نظر کے سبھی مائیں کرتی ہے, میں کوئی انوکھی ماں تو نہیں. آپ کے جو ہم سفر ہیں وہ خوش ہوتے ہیں؟ ہاں میرا خیال ہے وہ بھی خوش ہوتے ہیں بہت زیادہ. اس میں خیال ہے بیٹے کے بارے میں کس یقین سے آپ نے کہا ہے, اور ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے, اس لیے کہ وہ منہ پہ نہیں کہتے ہیں. اور لیکن میں نے اپنے ڈرائنگ روم کے پیچھے کے دروازے سے سنا ہے, اپنے دوست سے بہت تعریف سنتی ہے. کرتے ہیں مطلب پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ پڑھیں لکھیں شاعری کریں. اچھا کوئی ان کی شان میں کوئی نظم لکھی ہے آپ نے؟ ہے اس وقت ہمیں سنائیے نا, کیا آپ نے اپنے شوہر نامدار کی شان میں جو ہے قصیدہ کہا ہے؟ ہم بھی تو جانیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب انہوں نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں, تو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ وہ تو میں ڈھونڈنا پڑے گی کہاں. اچھا اس سے پہلے یہ فرما دیجئے کہ یہ ارینج میرج تھی یا یہ ارینج مکمل ارینج؟ بالکل مکمل ارینج. تو مطلب آپ نے پہلی مرتبہ انہیں کب دیکھا؟ شادی کے دن دیکھا آپ نے؟ اچھا انہوں نے گھونگھٹ اٹھایا تو انہوں نے شکر ادا کیا یا صبر کیا؟ ہائے ہائے انہوں نے تو بہت ہی شکر ادا کیا. ٹھیک. ابھی تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کی اماں نہیں رکھتی, مجھے عموماً لوگ یہی کہتے ہیں. تو میں نے غلط تو نہیں کہا نا؟ میں کہتی ہوں ان کی پہلی بیوی کے بچے ہیں. اچھا یہ اچھا ہے. اور کبھی آپ کو ملوا دیا تو ملوا دیں, ہم خوشی خوشی ملیں گے. اچھا پھر ٹھیک ہے. یعنی اتنی ہمت اور جذبہ ہے آپ کے اندر, برداشت ہے اتنی. بالکل برداشت ہے. ایک شاعرہ برداشت تو کرنا جانتی ہے میرا خیال, کیونکہ وہ درد کو محسوس کرتی ہے, اس سے برداشت کرتی ہے اور شاعری میں ڈھال دیتی ہے. تو آپ کے پاس اظہار کا ایک ذریعہ موجود ہے, اپنے جذبات کا اظہار کا ذریعہ آپ کی شاعری ہے. جی بالکل. اچھا دیکھو شوہر کی شان میں وہ نظم ہے تو مل ہی نہیں رہی ہے, پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے. لکھی بھی ہے آپ نے یا مطلب؟ چلیے آپ سن لیجیے ٹھیک ہے. اس نظم کا عنوان ہے حقیقت. مطلب خوفناک تو نہیں بھائی, حقیقت ٹھیک. جو لگتا ہے بڑا سیدھا بڑا اسمارٹ بندہ ہے. اچھا جی. جو لگتا ہے بڑا سیدھا بڑا اسمارٹ بندہ ہے. کبھی وہ موم لگتا ہے کبھی پتھر لگے مجھ کو. واہ. نہ تارے توڑ کے لائے وہ نہ ہی خواب دکھلائے. واہ. بڑا کڑوا کسیلا ہے بڑا تیکھا ہٹیلا ہے. محبت سے کبھی دیکھے تو خلوت میں کبھی برسے. پر اس کے سامنے تو زنگ لگ جاتا ہے مجھ کو تو. اور ہر ایک بازی میں جیت اسی پتھر کی ہوتی ہے. مجھے بس مات ہوتی ہے. یوں ہی دن رات لڑتے ہیں یوں ہی تھک تھک کے ہنستے ہیں. مگر اس کڑوے کریلے کے بنا جینا لگے مشکل. اسے معلوم ہے خوب وہی میری منزل ہے. واہ بہت اچھا آپ نے لکھا ہے. اور کیا خوب انداز میں انہیں کڑوا کریلا قرار دیا. ہاں میری نین کہنے لگی بھابھی یہ کڑوا کریلا کسے کہا؟ میں نے کہا جو ہے. جی اچھا. واہ بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ آپ نے. میں آپ کو ایک خوبصورت سی نظم سنانا چاہوں گی. یہ ہے میری اس نظم کا عنوان ہے تمنا دل کی. میں جب بھی تم سے ملتی ہوں یا تم سے باتیں کرتی ہوں, میں جب بھی تم سے ملتی ہوں یا تم سے باتیں کرتی ہوں, نہ جانے کیوں یہ میرا دل خوشی سے کھلا ہی پڑتا ہے. روح آسودہ ہوتی ہے. تمہاری خوبصورت چاہت بھری فکرے مجھے سرشار کرتی ہیں. میرے خوابیدہ جذبوں کو نیند سے بیدار کرتے ہیں. اور جی چاہتا ہے میرا میں ہوں اور تم ہو بس. بہت سی بے معنی باتیں ہوں, ہم بے بات ہنسیں, ہاتھوں میں ہاتھ رہیں, دور تک ساتھ چلیں. کیا بات ہے. کیا یہ بھی انہیں کے لیے لگتی ہے مجھے تو؟ ہاں بالکل, آپ سمجھ لیجئے. اچھا مطلب ہم ہی سمجھ لیں, آپ نہیں بتا کر دیں گے؟ آپ کو اتنا تو بتایا, اب اس سے زیادہ بتا نہیں سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جی جیسا آپ نے کہا کہ جو خواب ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اسے تعبیر ملتی ہے. تو میں نے جیسے آپ سے پوچھا تھا کہ کون سا ایسا خواب ہے جو ادھورا رہ گیا آپ کا اور آپ پورا کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ بہت سارے. ایک خواب میرا بھی ہے کہ اپنے سننے والوں کو ایک نغمہ سنواؤں. جی ضرور. اس کی تعبیر تو اسی وقت مل سکتی ہے. بالکل ضرور, میں بھی سننا چاہوں گی پلیز. جی کہہ دیا
ٹائم نشریات آپ ریڈیو پاکستان FM 93 کراچی سے سن رہے ہیں. آج ہماری مہمان ہیں محترمہ شگفتہ شفیق، جو ممتاز شاعرہ ہیں، جن کے 3 مجموعے کلام میرے سامنے ہیں. جاگتی آنکھوں کے خواب، یاد آتی ہے اور میرا دل کہتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی نظمیں اور غزلیں مختلف اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتی رہتی ہیں. افسانہ نگاری بھی کرتی ہیں، کہانیاں بھی لکھتی ہیں اور اب سفر نامہ بھی لکھنے کی تیاری میں ہیں. کینیڈا اور سعودی عرب کے حوالے سے یہ سفر نامہ آپ پڑھ سکیں گے. شگفتہ صاحبہ، زندگی میں ہر شخص کے لیے مسائل ہوتے ہیں، کچھ مشکلات آتی ہیں. جی بالکل. تو آپ انہیں کیسے فیس کرتے ہیں؟ میں بہت خندہ پیشانی سے ٹیکل کرتی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، ظاہر ہے کہ میں انسان ہوں تو کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے تو میں بھی پریشان ہوتی ہوں. لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ جو مجھ سے وابستہ لوگ ہیں، وہ ان کو میں کسی بھی صورت نہ غمگین دیکھ سکتی ہوں، نہ میں پریشان کر سکتی ہوں. تو میں بہت ہمت کرتی ہوں اور ہنستی ہوں. اچھا. میں کہتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرا کیا بگاڑ لیں گی، کچھ بھی نہیں. تو میں ہنس کے نٹال دیتی ہوں. اور میرا خیال ہے کہ آپ روتے رہیں یا سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں، اور رونے سے تو بلائیں نہیں ٹلتی. کچھ نہیں ہوتا. آپ اس کو ہنس کے وقت گزاریں. وہ ایک اردو میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جو کبوتر ہے اس کے آنکھیں بند کرنے سے بلی جو ہے وہ واپس نہیں جاتی. بالکل. بلی تو آتی ہے. بالکل بلی آتی ہے، کھا بھی جاتی ہے. تو نہیں ڈرنا چاہیے. جی ہاں، بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. فیس کرنا چاہیے ان کو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہیے. اور اللہ پاک اتنا مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ ہمیں چاہتا ہے، اور وہ ضرور بے ضرور ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا یقین پورا رکھتا ہے. اور میں تو بہت ہی، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی کہا تھا، میں دعاؤں پہ یقین رکھتی ہوں. تو میں بہت کامل یقین رکھتی ہوں. اور الحمدللہ مجھے تو بڑے لوگوں نے، میں کبھی کسی کرائسس میں جاتی ہوں تو لوگ میرے لیے بڑی دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں میں کتنی لکی ہوں. میں نے اپنے لیے ایک شعر کہا ہے، آپ اگر سننا چاہیں تو. وہ شعر یہ ہے کہ کس قدر مہربان ہے مجھ پہ خدا، کس قدر مہربان ہے مجھ پہ خدا، اپنی قسمت پہ پیار آتا ہے. بہت شکریہ. اچھا، اور کچھ عطا کیجیے نا. میں جی میں ایک غزل سنانا چاہتی ہوں. آج تو یہ سوچا ہے فاصلے مٹانے ہیں، آج تو یہ سوچا ہے فاصلے مٹانے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے وعدے اب نبھانے ہیں. تیرا رنگ ہے آنکھوں میں، تیرے سپنے خوابوں میں، تو ہی میری دنیا ہے، تیرے ہی زمانے ہیں. ایک بار ملنے کا اس لیے بھی ارما ہے، دل کے سارے بھاؤ بید ہم نے بھی سنانے ہیں. اور دل کے سارے زخموں پر پھر بہار آئی ہے، دل کے سارے زخموں پر پھر بہار آئی ہے. بارشوں کے موسم میں اشک بھی بہانے ہیں. بے نوا غریبوں کو راستہ نہیں ملتا، بے نوا غریبوں کو راستہ نہیں ملتا، کتنی بھی کمر ٹوٹے بوجھ تو اٹھانے ہیں. آج تو یہ سوچا ہے فاصلے مٹانے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے وعدے اب نبھانے ہیں. ایک میں بھی سناؤں؟ جی ضرور. اس کا عنوان ہے تم. ضرور. آپ نے اتنے سارے سنائی ہے، میں بھی ضرور ضرور پلیز. میرے دل کے پاس رہنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا، جو بھی من میں ہو تمہارے وہی بات مجھ سے کہنا. پڑے کوئی تم پہ مشکل تو اکیلے تم نہ سہنا. یوں ہی خون کی طرح سے میری سب رگوں میں بہنا. میری جب بھی ہو ضرورت مجھے تم پکار لینا. میرے آنسوؤں کو چھوڑو کہ کبھی بھی تم نہ رونا. میرے کانٹے چھوڑ کر تم میرے سب گلاب لینا. بہت اچھے. یہی تم سے بس ہے کہنا، میرے دل کے پاس رہنا. بہت اچھے سر. میرے دل کے پاس رہنا، میرے ساتھ ساتھ رہنا. واہ بہت اچھے. یہ تم کے عنوان سے میں نے آپ کے سامنے کلام پیش کیا. جی. یہ ایک ممتاز شاعرہ ہیں شگفتہ شفیق، یہ ان کی لکھی ہوئی، ان کا لکھا ہوا کلام. جی جی اور یہ بہت اچھی شاعرہ ہیں یہ. اور یہ مجموعہ کلام میں یاد آتی ہے، تو اس میں یہ شامل ہے. اس کے سرے ورق کے جو بیک ٹائٹل ہے اس پر یہ. اچھا یہ تو آپ ہی ہیں؟ جی ہاں. اچھا تصویر سے یہ پہلی میری کتاب کینیڈا میں لانچ کی تھی. اردو سوسائٹی آف کینیڈا نے مجھے انوائٹ کیا تھا، جس کے سربراہ تسلیم لائی زلفی صاحب ہیں، اور بڑے زبردست. اچھا یہ جو جاگتی آنکھوں کے خواب ہیں، یہ جو کتاب ہے، اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت سی تصویر ہے آپ کی. جی جی. اور ایک رستہ ہے جو بہت دور تلک جاتا ہے. یہ کہاں کی تصویر ہے؟ یہ کینیڈا کی ہے. یہ 6 مہینے پہلے میری کتاب کی وہاں پہ لانچ ہوا تھا، یہ یاد آتی ہے. تو وہاں آپ کو جو یہ دھوپ سے آپ نے ہاتھ کا سایہ بنا ہوا ہے، کہاں کا، کس کا انتظار ہے؟ یہ تو دھوپ میرے منہ پہ پڑ رہی تھی تو میں بچ رہی تھی. کسی کو دیکھ تو نہیں رہی نا؟ نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. بہت آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت نوازش. اور میں شکر گزار ہوں ریڈیو پاکستان کی جانب سے، اور یہ توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح اچھی اچھی نظمیں غزلیں لکھتی رہیں گی، اور ہمارے پڑھنے والے ان کو
پڑھتے رہیں گے اور آپ کی شاعری سے محظوظ ہوتے رہیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت نوازش, بہت آپ کی مہربانی ہے, بڑا شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے نغموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج آپ کے میزبان تھے علی حسن ساجد, تکنیکی معاملات کر رہے تھے سید طارق علی شاہ, اور یہ پیشکش تھی سیما رضا کی. ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں. ٹھیک 12 بجے آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سن سکیں گے.